السلام علیکم. عابد شکیل فاروقی اپنے یوٹیوب چینل سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں. آج میرا سفر مکہ سے مدینہ کی جانب ہے. مکہ سے مدینہ اگر آپ بائی روڈ جانا چاہیں تو تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. جہاں پہنچنے کے لیے اگر آپ کار سے جائیں گے تو 4 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، جبکہ یہی فاصلہ بس کے ذریعے 5 سے 6 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ہائی اسپیڈ ٹرین کے ذریعے مدینہ جانا چاہیں تو صرف 2 گھنٹے اور 20 منٹ میں آپ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں. کار کے ذریعے سفر کرنے میں آپ کے تقریباً 300 سے 350 ریال خرچ ہو سکتے ہیں، جبکہ ہرمین ہائی اسپیڈ ٹرین اس سفر کے لیے آپ سے 90 سے 150 ریال اکانومی کلاس کے لیے اور 150 سے 250 ریال بزنس کلاس کے لیے چارج کرے گی. مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اب ہم اپنے ہوٹل پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارا ہوٹل ہے. آپ کو میں ٹرین کے سفر کے بارے میں بتا رہا تھا. ٹرین کا جو ٹکٹ ہے وہ اکثر کم بھی مل سکتا ہے اگر آپ وقت سے پہلے آن لائن بکنگ کرا لیں، لیکن اگر آپ نے اسلامی ہفتے میں آپ بکنگ کرائیں گے تو یہ ٹکٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فیملی کے لیے ٹرینوں کے جو بہترین اوقات ہیں وہ ایک تو صبح 8 سے 11 بجے کے ہوتے ہیں، جس دوران کم سے کم رش ہوتا ہے، جبکہ دوپہر میں 1 سے 5 بجے کے درمیان بہترین وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح رات کو 7 بجے کے بعد سفر کرنے کے لیے بہترین وقت. ٹرین کے لیے ٹکٹ آپ ہرمین ٹرین ویب سائٹ یا اس کی اپلیکیشن سے بک کرا سکتے ہو یا پلیٹ فارم سے بھی حاصل کر سکتے ہو. جبکہ اس سفر کے لیے بس کی بکنگ یا تو آپ سیپٹکو یا پرائیویٹ عمرہ ٹرانسپورٹ سے حاصل کر سکتے. مسجد نبوی کے سب سے متبرک مقام ریاض الجنہ، جسے عربی میں غالباً روضہ بھی کہتے ہیں، کی زیارت کے لیے آپ کو سعودی عرب کی آفیشیل ایپ ہے نوسوک NUSUK سے آن لائن بکنگ کرانی ہوتی ہے، جس پر سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، جو آپ کو خود رہنمائی کرے گی کہ آپ کس طرح بکنگ کرا سکتے ہو. یہ بکنگ فری آف کاسٹ دستیاب ہوتی ہے، جبکہ عام طور پر بچوں کے لیے ریاض الجنہ کا وزٹ الاؤ نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ سامنے کافی رش آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ قطار سی لگ رہی ہے، یہ سب جو رش ہے یہ ریاض الجنہ وزٹ کرنے والوں کا ہے، جنہوں نے یا تو عام طور پر آن لائن بکنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس ٹوکن ہے، یہ وہاں لائن میں لگیں گے، یا یہ یہاں پر بھی ان کا آفس ہے تو وہاں سے بھی آپ اپنی بکنگ لے سکتے ہیں. یہ سب کے سب ریاض الجنہ جانے والوں کی لائن ہے، قطار ہے. اور یہ چند شارٹس ہیں جو میں نے مسجد نبوی کے اندرونی حصے میں جا کر لیے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے جو ریاض الجنہ جانے والوں کے لیے ہوتی ہے. اور اب میں یہ مسجد نبوی کے کچھ روف ویوز آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ میں چھت پر آ گیا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں چاروں طرف سے گھوم کر آپ کو اس چھت کا ویو دکھاؤں، جہاں سے آپ کو گنبد خضرا بھی نظر آئے گا، چاروں پانچوں مینار بھی نظر آئیں گے، اور اتنا بڑا ایریا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہیں، اور یہاں پر اور زیارت کرنے کی جگہ بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ میں چھت کے اوپر سے ویو لے رہا ہوں. پر نمازیوں کے لیے اوپن ایئر ایریا ہے. یہ نمازیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے. نماز پڑھنے کے مسئلے رکھے ہوئے ہیں، اور مسلے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک ایسا ایریا ہے، اوپن ایریا، جہاں نمازیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے. اور اس کے ماشاءاللہ عارضی قسم کی جو ہے چھتیں ڈالی ہوئی ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے.
मेरी कोशिश है कि ऊपर छत पे चारों तरफ से घूमते हुए मैं इस पूरे मस्जिद के सहन को ऊपर का जो है इसको कवर कर सकूं। मेरी कोशिश है, बहुत बड़ा एरिया है, आप मेरी आवाज़ से भी समझ रहे होंगे कितनी सांस फूल रही है, कितना बड़ा एरिया है। ऊपर चढ़कर आना, उसके बाद पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़रा का मंज़र ये नज़र आ रहा है और ये आपके चारों से पांचों मीनार, ये ऊपर छत से ये लिया है मंजर मैंने। ये एक और एंगल से ऊपर मस्जिद नबी की छत की ये वीडियो एक दूसरे एंगल से। छत पर आर्जी तौर पर छतें डालकर नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजियों की भी जगह बना रखी है। ये अब हम उस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो रहे हैं जो हमें सीधा रोज़ा रसूल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के रोज़े की तरफ लेकर जाएगा ये रास्ता हमें। और लेकिन मुझे अपने माजी के तजुर्बे, जब मैं 12 साल पहले हज के लिए यहाँ आया था तो बहुत खुली जगह थी ये, और बहुत आसानी से आप यहीं से रियाजुल जन्ना भी पहुँच सकते थे और रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी कर सकते थे, मिंबर की भी ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन अब चूँकि रियाजुल जन्ना को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उसको सेपरेट कर दिया गया है और वहाँ दाखिले के लिए आपको बाकायदा एक पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उस वजह से यहाँ जगह बहुत तंग हो गई है। अब आप अगर कोई शख्स सिर्फ रोज़े की ज़ियारत करने जाए तो उसको इधर बहुत तंग जगह दस्तयाब है जिससे गुज़र कर वो वहाँ पहुँच सकता है। इसमें रश भी होता है और फिर इस दौरान अगर आपने वीडियो बनानी हो तो वो और भी मुश्किल हो जाती है। ये आप ख़ुद देख सकते हैं कि एक बहुत जगह जो है यहाँ तंग कर दी गई है, रास्ता बंद कर दिए गए। आगे यहाँ पर वो पार्टीशन लगाकर उस तरफ जो है रियाजुल जन्ना का सारा एरिया है जहाँ पर वहाँ से लोग आ रहे हैं जिन्होंने बुकिंग करा रखी है, वो वहाँ से आकर रोज़े की तरफ जा सकते हैं, जबकि हम दूर से देख सकते हैं। पहले हम बहुत ही करीब से देख सकते थे जब ऐसी पार्टीशन नहीं थी, लेकिन अब पार्टीशन करने के बाद अब हमें दूर से देखने का मौका मिलता है, रोज़े को करीब नहीं जा सकते हम। तो ये एक तब्दीली हुई है जो कि बहुत ही एक तकलीफ दे तब्दीली लग रही है मुझे। पर जो इंतज़ामी है उन्होंने जो भी किया होगा अपनी इंतज़ामी नुक्ता नज़र से सही किया होगा, हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अब मेरी वीडियो का इख्तितामी मरहला आना चाह रहा है, तो मैं इस इख्तितामी मरहले में कुछ अपनी कुछ महसूसात हैं, कुछ मेरे जहन में उभरते हुए कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं आज से 12 साल पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और हज कर चुका हूँ, तो और आज भी मक्का और मदीने की जो मेरी हालिया ज़ियारतें हैं उस दौरान भी मुझे ये सवालात बार बार तंग करते रहे हैं। वो ये कि हज या उम्रे की ज़ियारत या इसी तरह की जितने भी हमारे जो मज़हबी मकामात हैं, ज़ियारतें हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हों, इराक़ में हों, शाम में हों या अपने ही मुल्क में कोई भी हो, वहाँ पर जब कोई एक मुसलमान ज़ियारत के लिए जाता है तो उस एक मुसलमान के अंदर अपनी इन ज़ियारतों और इन ज़ियारतों के दौरान की गई मुख्तलिफ़ इबादात और मुख्तलिफ़ मज़हबी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके तबलीगी इज्तिमाआत हैं, उनके नतीजे में एक मुसलमान के अंदर क्या क्या तब्दीली रोनुमा होती है। मैंने बज़ात ख़ुद अपनी आँखों से मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मुख्तलिफ़ मकामात पर इबादत में मसरूफ़ लोगों को रोते हुए देखा, आंसुओं के साथ रोते हुए देखा, जिससे मैं यही समझता हूँ कि ये खौफ खुदा है जो उनको तंग कर रहा है, जो उनको अंदर से जो है उनको मार रहा है कि तुम कितने गुनहगार हो, तुमने कितने गुनाह किए हैं। और आज वो जब खुदा के सामने आते हैं तो वो अपने आप पर नादिम होते हैं, उस नदामत की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये मेरा अक्सर मुशाहिदा रहा है।
اور یہ خوف خدا جو مسجد حرام یا مسجد نبوی میں ایک مسلمان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے یا وہاں سے واپسی پر اکثر مسلمان کے چہروں پر تبدیلیوں کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ خوف خدا اس مسلمان کو اس وقت کیوں تنگ نہیں کرتا جب وہ معاشرے یا سماج کے ایک سرگرم رکن کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ایک سرکاری ملازم اقتدار کی مشینری کے ایک رکن کی حیثیت سے یا ایک وکیل، ایک ڈاکٹر، ایک استاد، ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک عالم دین، ایک جج، ایک صحافی یا کسی بھی شکل میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہم مسلمانوں میں وہ خوف خدا کیوں نظر نہیں آتا، وہ انہیں کیوں تنگ نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم میں اگر ہر ایک کو اپنا سماجی کردار ادا کرتے ہوئے یہ خوف خدا محسوس ہو تو ہمارے معاشرے کی شکل ہی بدل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ میرا مشاہدہ ہے کہ جن معاشروں میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، جتنی زیادہ مذہبی سرگرمیاں، عبادتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان معاشروں میں اتنی ہی زیادہ اخلاقی بگاڑ اور بدعنوانیاں نظر آتی ہیں، اتنی ہی کثرت سے وہ پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو بار بار میرے دماغ کو ہٹ کرتا رہتا ہے۔ کیا آپ کو یہ سوال ہٹ نہیں کرتا؟ کیا آپ کو یہ سوال تنگ نہیں کرتا؟ جب آپ حج یا عمرے سے آپ واپس اپنے معاشرے میں آتے ہو تو آپ کو اپنے ارد گرد وہی بدعنوانی، وہی کرپٹ کلچر، وہی بد اخلاقیاں، اخلاقی گراوٹیں نظر آتی ہیں، تو وہ اثرات ہمیں یہاں کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ خوف خدا ہمیں یہاں پر مسلمانوں کے دلوں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور یہ سوال میرا صرف معاشرے یا سماجی حوالے سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ارد گرد بہت سے خاندانوں میں رشتوں کے حوالے سے بھی یہی گراوٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں رشتوں کی اہمیت، رشتوں کا احترام، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے فرائض ختم ہو چکے ہیں، بھول چکے ہیں، ہمیں وہ کسی کو بھی خوف خدا نہیں ہے۔ آج میں اپنی یہ ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔